اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل کی طرف کہ جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، زندگی میں ہر غم سے ہمیں محفوظ رکھے اور زندگیاں ہماری خوشیوں سے بھری ہوئی ہوں، ہمیں ہر شر ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے دل میں جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے اور اس کے حلال عطا کر، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ آپ سب کو یہ ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے سیر و سلوک، اور جس شخصیت نے اس کی ریکویسٹ بھیجی تھی ان کا کل میں اسکرین شاٹ لگانا بھول گئی تھی۔ آج آپ کو سامنے اسکرین شاٹ انشاءاللہ کہ ان کا نظر میں آ جائے گا۔ دوبارہ سے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس کتاب کی یاد دہانی کے لیے۔ آج اس کا حصہ نمبر 2 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ شریعت، طریقت اور حقیقت۔ عارفوں اور غیر عارفوں خصوصاً فقیہوں کے درمیان اختلاف کی ایک اہم وجہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے بارے میں عارفین کا مخصوص نظریہ ہے۔ اس بات پر تو عارفوں اور فقیہوں کا اتفاق ہے کہ احکام شریعت حقائق اور مصالح پر مبنی ہیں۔ عام طور پر فقہا مصالح سے وہ باتیں مراد لیتے ہیں جو انسان کی سعادت کا موجب ہوں، یعنی جن کے ذریعے سے انسان زیادہ سے زیادہ مادی اور روحانی نعمتیں حاصل کر سکے۔ لیکن عارفوں کا عقیدہ ہے کہ سب راستے خدا کی طرف جاتے ہیں اور تمام حقائق اور مصالح ایک طرح سے خدا کی طرف لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور اس مقصد کے لیے حالات کو سازگار بناتے ہیں۔ فقہا صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ شرعی احکام میں کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو ان احکام کی علت یا روح شریعت سمجھنا چاہیے۔ ان مصلحتوں کے فائدے شریعت کے احکام پر عمل کر کے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن عارفوں کا خیال ہے کہ جو مصلحتیں شرعی احکام میں پوشیدہ ہیں وہ دراصل ایک طرح کی وہ منازل ہیں کہ جو انسان کو قرب الہی کے مقام تک لے جاتی ہیں اور حقیقت تک رسائی میں اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ عارفوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت کا باطن راہ ہے جسے وہ طریقت کہتے ہیں، اور اس کی راہ کی انتہا حقیقت ہے، یعنی توحید ان خاص معنوں میں جو ہم نے پہلے بیان کی۔ یہ درجہ اپنی ذات اور خود ہی کو مٹانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ عارف 3 چیزوں کا قائل ہے: شریعت، طریقت اور حقیقت۔ اس کے نزدیک شریعت طریقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یا طریقت کا چھلکا ہے، اور طریقت حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے یا حقیقت کا چھلکا ہے، یعنی شریعت چھلکا ہے اور اس کے مقابلے میں طریقت مغز۔ اسی طرح طریقت چھلکا ہے اور اس کے مقابلے میں حقیقت مغز ہے۔ فقہا کے نقطۂ نظر سے اسلامی تعلیمات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عقائد ہیں جن کو علم کلام میں بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں تک عقائد سے متعلق مسائل کا تعلق ہے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول عقائد پر عقلی طور پر غیر متزلزل اعتقاد رکھتا ہو۔ اسلامی تعلیمات کی دوسری قسم کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اس قسم میں اخلاقی فضائل و رذائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ بحث علم اخلاق سے متعلق ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کی تیسری قسم احکام ہے کہ جن کا تعلق آدمی کے اعمال اور کردار سے ہے۔ احکام بیان کرنا فقہ کا کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ عقائد کا تعلق علم و عقل و فکر سے ہے، اخلاق کا تعلق عادات و خواہشات سے، اور احکام کا تعلق اعضاء و جوارح سے۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، عارفین صرف ذہنی اور عقلی اعتقاد کو کافی نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن حقائق پر ایمان لایا جائے ان پر غور کرنا اور کوئی ایسا کام کرنا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اور ان حقائق کے درمیان سے پردہ اٹھ جائے۔ اس طرح وہ ساکن اور محدود اخلاقی فضائل کو بھی کافی نہیں سمجھتا۔ علمی اور فلسفی اخلاق کے بجائے عرفانی سیر و سلوک تجویز کرتے ہیں جس کی اپنی ایک خاص ساخت ہے۔ جہاں تک
فقہی احکام کا تعلق ہے، عارفین کو ان پر کوئی اعتراض نہیں، صرف بعض مسائل کے بارے میں ان کی رائے ایسی ہے جس کو ممکن ہے کہ فقہ کے مسلمہ قواعد کے خلاف سمجھا جائے۔ عارفین اسلامی تعلیمات کی ان تین قسموں کو شریعت، طریقت اور حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے تین حصے یعنی بدن، نفس اور عقل ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ظاہر اور باطن کا ہے، اسی طرح شریعت، طریقت اور حقیقت کا بھی آپس میں تعلق ہے، یعنی کہ شریعت ظاہر ہے، طریقت باطن اور حقیقت باطن کی بھی باطن۔ فرق یہ ہے کہ انسانی وجود کے مراتب و مراحل عارفین کے نزدیک تین سے زیادہ ہیں۔ وہ اس کے قائل ہیں کہ انسانی وجود کے بعض درجے ماورائے عقل ہیں اور اس کی مزید وضاحت ہم انشاءاللہ کے بعد میں کریں گے۔ اسلامی عرفان کا کسی علم سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کی تاریخ اور اس میں وقتاً فوقتاً جو تغیرات ہوئے ان کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں، ان شخصیتوں کا حال معلوم کیا جائے جنہوں نے اس علم کو ایجاد کیا یا اسے ترقی دی، اور اس علم کی بنیادی کتابوں سے واقفیت پیدا کی جائے۔ اب ہم انہی مسائل کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جس کا یہاں ذکر ضروری ہے یہ ہے کہ کیا اسلامی عرفان کی نوعیت بھی وہی ہے جو فقہ، اصول، تفسیر اور حدیث کی ہے، یعنی کیا یہ بھی ان علوم میں سے ہے جن کا مواد مسلمانوں نے اسلام سے اخذ کیا اور پھر اس کے قواعد و ضوابط اور اصول دریافت کیے ہیں، یا اس کی نوعیت طب اور ریاضی کسی ہے جو ابتدا میں اسلام سے باہر کی دنیا سے دنیائے اسلام میں آئے اور بعد میں مسلمانوں نے انہیں اپنے دامن تمدن میں ترقی دی اور نقطۂ عروج تک پہنچا دیا، یا پھر کوئی تیسری صورت ہے۔ خود اہل عرفان پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں اور کسی طرح کسی اور صورت کے قائل نہیں۔ بعض مستشرقین کا اصرار رہا ہے اور اب بھی ہے کہ عرفان اور معرفت کے لطیف اور دقیق خیالات دنیائے اسلام میں باہر سے آئے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ عارفانہ خیالات کی اصل مسیحی ہے اور ان خیالات نے مسلمانوں میں ان کے عیسائی راہبوں سے میل جول کے نتیجے میں نفوذ کیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ عرفان و تصوف اسلام اور عربوں کے خلاف ایرانیوں کا رد عمل ہے، کبھی اسکون و افلاطونی فلسفے کی پیداوار بتاتے ہیں۔ یہ فلسفہ خود ارسطو اور افلاطون اور فیثاغورس کی آراء اور یہودی و مسیحی عقائد کا ایک معجون مرکب ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ بدھ مت کے خیالات سے ماخوذ ہے۔ خود دنیائے اسلام میں بھی عرفان کے مخالفین یہ کوشش کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ عرفان اور تصوف کی اصل غیر اسلامی ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ عرفان کے عملی اور نظری دونوں پہلو بنیادی طور پر خود اسلام سے ماخوذ ہیں، انہی اصولوں کے مطابق اس کے قواعد و ضوابط اصولی طور پر مرتب کیے گئے ہیں۔ بعد میں اس پر بیرونی اثرات بھی پڑے ہیں، خاص طور پر علم کلام اور فلسفے نے اسے متاثر کیا، نیز اشراقی فلسفے کا بھی اس پہ بہت اثر ہوا ہے۔ رہی یہ بات کہ اہل عرفان اس میں کہاں تک کامیاب رہے کہ جو ابتدائی مواد انہوں نے اسلام سے اخذ کیا اس کے مطابق صحیح قواعد و ضوابط مرتب کریں، اس سلسلے میں وہ اسی طرح کامیاب رہے ہیں جیسے فقہا۔ اہل عرفان نے کس حد تک اس کی پابندی کی کہ وہ اسلام کے سچے اصولوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کیا اسلامی عرفان پر بیرونی اثر صرف معقول حد تک رہا ہے؟ کیا اسلامی عرفان نے بیرونی اثرات کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ان سے فائدہ اٹھایا، یا اس کے برعکس ان بیرونی اثرات نے اسلامی عرفان کا رخ موڑ دیا ہے؟ یہ سب سوال ایسے ہیں کہ ان پر الگ سے بحث اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ اسلامی عرفان کا خمیر خود اسلام سے اٹھا ہے۔ پہلے نظریے کی طرفداروں اور کم و بیش دوسرے نظریے کی طرفداروں کا بھی یہی خیال ہے کہ اسلام ایک سادہ، بے تکلف اور عام فہم دین ہے، اور اسے ہر طرح کے ابہام، پر اسرار مضامین اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں سے کوئی علاقہ نہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اسلام میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر مکان کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے جو مکان سے بالکل الگ اور مختلف ہوتا ہے، اسی طرح اس جہان کا بھی ایک بنانے والا ہے جو اس جہان سے الگ ہے۔ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے سامان اور مال و متاع کی بنیاد زہد پر ہے۔
زہد کے معنی ہے آخرت کی جاودانی نعمتوں کی خاطر دنیا کی متاع فانی کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اس کے کچھ سیدھے سادے احکام ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ان احکام کا بیان فقہ میں ہے۔ اس گروہ کی رائے ہے کہ عارفین نے توحید کا جو مطلب بتایا ہے وہ اسلامی توحید سے بہت دور ہے اور مختلف ہے، کیونکہ عرفان میں توحید کا مطلب ہے وحدت وجود، یعنی سوائے اللہ کے، اس کے اسماء و صفات اور اس کے تجلیات کے سوا کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ عرفان کا سیر و سلوک بھی اسلامی زہد سے مختلف چیز ہے۔ سیر و سلوک میں کئی ایسی چیزوں کا ذکر آتا ہے جن کا اسلامی زہد میں نام و نشان نہیں، جیسے خدا سے عشق و محبت، خود کو خدا میں فنا کر دینا، عارف کے قلب پر خدا کی تجلی وغیرہ۔ عرفان میں طریقت بھی شریعت سے مختلف چیز ہے۔ طریقت کے آداب میں جن مسائل سے بحث ہوتی ہے فقہ میں ان کا کہیں پتہ نہیں۔ اس گروہ کی رائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نیک صحابہ کرام کہ جن سے عرفاء و متصوفین اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور جن کو اپنا پیشتر و تصور کرتے ہیں، وہ صرف زاہد تھے۔ ان کی روح عرفانی سیر و سلوک اور عرفانی توحید سے نا آشنا تھی۔ وہ دنیا کی ساز و سامان سے بے پرواہ اور عالم آخرت کی طرف متوجہ تھے۔ اصل میں ان کی روح پر خوف و رجا کا جذبہ چھایا ہوا تھا، دوزخ کے عذاب کا خوف اور بہشت کے ثواب کی امید۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گروہ کا یہ نظریہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اسلام کا ابتدائی مواد اس سے بہت زیادہ بھرپور ہے جتنا کہ ان لوگوں نے اپنی ناواقفیت سے یا قصداً فرض کر لیا ہے۔ نہ اسلامی توحید اس قدر سادہ اور کھوکھلی کہ جس قدر انہوں نے سمجھی، نہ اسلام میں روحانیت زہد خوش تک محدود، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک صحابہ کرام ویسے تھے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا، اور نہ اسلامی آداب جسمانی اعمال تک محدود۔ ہم یہاں مختصر طور پر اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات میں ایسے مضامین موجود ہیں جن سے نظری اور عملی عرفان دونوں سے متعلق بہت بلند علمی نکات کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ مسلمان عارفوں اور صوفیوں نے کس حد تک ان تعلیمات سے صحیح طور پر استفادہ کیا ہے اور کس قدر غلطیاں کی ہیں، تو اس مختصر تحریر میں اس پر بحث کی گنجائش نہیں۔ توحید کے بیان میں قرآن کریم نے کہیں خدا اور مخلوق کو مکان اور اس کے بنانے والے سے تشبیہ نہیں دی۔ قرآن تو خدا کو سارے عالم کا خالق کہتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مقدس ذات ہر جگہ اور ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جدھر منہ کو کرو ادھر ہی خدا کا چہرہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْهُمْ، ہم تم سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ سب سے اول ہے اور سب سے آخر، یعنی ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہوئی اور انتہا اسی پر ہوگی۔ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس طرح کی آیات ذہن کو عوام کی توحید سے بہتر اور برتر توحید کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ چنانچہ کافی کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توحید کی گہرائی میں جائیں گے، اس لیے اس نے سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ توحید نازل فرمائی۔ سیر و سلوک اور قرب حق کی منازل طے کرنے کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم ان آیات کو پیش نظر رکھیں جن میں لقاء اللہ یعنی لقاء الہی اور رضوان اللہ یعنی رضائے الہی کا ذکر ہے۔ اس طرح وہ آیات ہیں جن میں وحی و الہام کا بیان ہے، یا ملائکہ کے انبیاء کے علاوہ دوسروں سے باتیں کرنے کا بھی تذکرہ ہے، جیسے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج سے متعلق آیات خاص طور پر اہم ہیں۔ قرآن شریف میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کا ذکر آیا ہے۔ علم لدنی اور مجاہدے کے نتیجے میں ہدایت کی بات ہوئی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اسی طرح قرآن میں تزکیہ نفس کو فلاح اور رستگاری کا سبب بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو تمام انسانی محبتوں اور رشتوں سے بڑھ کر بتایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اس انداز سے بات کہی گئی ہے جس سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم انسان اپنے تفقے کو کامل کر لو تو ان کی تسبیح کو سمجھ سکو گے۔ اس کے علاوہ انسانی فطرت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے اور اس طرح نفخت الہی کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان، جہان اور خدا کے درمیان وسیع و عظیم روحانی رشتوں اور خصوصاً انسان اور خدا کے درمیان تعلق کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے کافی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمان عارفوں نے اس سرمائے سے کس طرح استفادہ کیا، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ بات صرف اس عظیم سرمائے کی وجود کی ہے جو دنیائے اسلام میں نہایت عمدہ خیالات سمجھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان لوگوں نے جو عارف کے نام سے مشہور ہیں اس سرمائے سے صحیح استفادہ نہیں کیا، جب بھی کچھ دوسرے لوگوں نے جو اس نام سے مشہور نہیں اس سرمائے سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے علاوہ اسلامی آثار و روایات، خطبے، دعاؤں اور احتجاجوں وغیرہ سے، یہاں پہ علماء اسلام کی وہ کتابیں جنہوں نے غلط عقائد و نظریات پہ بطور احتیاج لکھی، مثلاً احتیاج طبرسی، اور اکابرین اسلام کے حالات سے یہ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ صدر اول میں صرف خوش زہد اور محض اجر و ثواب کی امید میں عبادت کرنا کافی نہیں تھا۔ روایتوں، خطبوں، دعاؤں اور احتجاجوں میں بڑے عالی مضامین آئے ہیں۔ صدر اسلام کی بزرگ شخصیتوں کے حالات سے ان کی روحانی واردات، قلبی روشن بینی اور ان کے سوز و گداز اور روحانی عشق پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم یہاں صرف ایک قصہ بیان کریں گے۔ کتاب کافی میں لکھا ہے کہ ایک دن نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسے نحیف و نزار نوجوان پہ پڑی جس کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، اسے اپنا توازن قائم رکھنا بھی مشکل تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں یقین کی حالت میں ہوں۔ فرمایا، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہی میرا یقین ہے جس نے مجھے غم دیا ہے، جو مجھے راتوں کو جگاتا ہے یعنی شب بیداری، جو مجھے دن میں پیاسا رکھتا ہے یعنی روزے کی رسے، اس نے مجھے دنیا اور مافیا سے بیگانہ بنا دیا ہے، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں گویا کہ پروردگار کا عرش لوگوں کے حساب کتاب کے لیے نصب ہے، حشر کے میدان میں لوگ جمع ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں، یوں سمجھیں گویا میں جنتیوں کو جنت کی عیش و آرام میں اور دوزخیوں کو جہنم کے عذاب میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی گویا میں اپنے کانوں سے آتش جہنم کی لپیٹوں کی آواز سن رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ پھر اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اپنی اس حالت کی حفاظت کرو، کہیں یہ سلب نہ ہو جائے۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ایک غزوہ پیش آیا اور اس نوجوان نے اس میں شرکت کی اور وہ شہید ہو گیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے حالات، اقوال، دعائیں، روحانی جوش، عرفانی اشارات سے پر ہیں۔ عارف اکثر آپ کی دعاؤں کا حوالہ دیتے ہیں اور ان سے استناد کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ملفوظات بھی روحانیت اور معرفت سے لبریز ہیں۔ تقریباً سب اہل عرفان و تصوف اپنے سلسلے آپ ہی سے ملاتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ کی 2 عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 220 میں آپ فرماتے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یاد کو دلوں کے لیے ثقل بنایا ہے، اس کے ذریعے سے بہرے سننے لگتے ہیں، اندھے دیکھنے لگتے ہیں اور سرکش مطیع ہو جاتے ہیں۔ ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ جل شانہ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے جن کے ذہنوں میں وہ اپنے راز ڈالتا ہے اور جن کے عقلوں کے ذریعے سے وہ ان سے بات چیت کرتا ہے۔ خطبہ نمبر 218 میں اہل اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ والا اپنی عقل کو زندہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو مارتا ہے، یہاں تک کہ جو چیز موٹی جھوٹی تھی وہ نرم و نازک بن جاتی ہے، اس کے سامنے بجلی کی طرح روشنی چمکتی ہے جو اسے راستہ دکھاتی ہے، اسے سالک راہ خدا بناتی ہے، بہت سے دروازے اسے
آگے کی طرف دھکیلتے ہیں یہاں تک کہ وہ سلامتی کے پاٹھک اور اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے قیام کرنا ہے۔ اس کے پاؤں جمے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بدن کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے قلب کو کام میں لاتا ہے اور اپنے پروردگار کو خوش کرتا ہے۔ اسلامی دعائیں خصوصاً ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کردہ دعائیں معارف کا خزانہ ہیں۔ دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی، مناجات شعبانیہ، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں اعلیٰ ترین روحانی افکار موجود ہے۔ کیا ان تمام سرچشموں کی موجودگی میں بھی اس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم کسی اجنبی سرچشمے کی تلاش میں سرگردہ ہوں؟ اس قسم کے سوال کی نظیر تنقید و تعرض کی اس تحریک کے بارے میں بھی موجود ہے جو بزرگ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے زمانے کے جابروں کے خلاف چلائی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ظلم و جور اور امتیازی سلوک پر سخت اعتراض کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، آخر جلا وطنی کی زندگی بھی گزارنی پڑی اور اس جلا وطنی کی حالت میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ کچھ مستشرقین نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا محرک کیا تھا۔ یہ لوگ حضرت ابو ذر کی تحریک کے لیے دنیائے اسلام سے باہر کے عوامل تلاش کرتے ہیں۔ ایک عرب عیسائی مصنف جارج جرداق نے اپنی کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیہ میں لکھتا ہے کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کو دریا یا سمندر کے کنارے پر دیکھیں اور پھر سوچیں کہ اس شخص نے اپنا برتن کسی ندی کے پانی سے بھرا ہے۔ یعنی دریا اور سمندر کو تو نظر انداز کر دیں اور یہ کھوج لگانا شروع کر دیں کہ وہ پانی کس ندی سے لایا ہے۔ بس اسلام کے سوا کوئی دوسرا سرچشمہ حضرت ابو ذر کا محرک نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے سوا کون سا محرک ہو سکتا تھا جو ان کو معاویہ وغیرہ کے ظلم کے خلاف قیام پر آمادہ کر سکتا؟ بالکل یہی قصہ عرفان کا بھی ہے۔ مستشرقین اسلام کے علاوہ کسی اور سرچشمے کی جستجو میں ہیں جسے عرفان کی روحانیت کا محرک قرار دے سکے، مگر وہ اسلام کے عظیم سرچشمے کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن و حدیث، خطبہ و دعا اور سیرت کے سرچشموں کا اس لیے انکار کر دیں تاکہ مستشرقین اور ان کے مشرقی چیلوں کا مفروضہ درست ثابت ہو سکے؟ ابتدا میں تو مدعیان شرق شناسی کو یہ ضد تھی کہ اسلامی عرفان کا سرچشمہ اسلامی تعلیمات کے سوا کسی اور چیز کو ثابت کریں، لیکن بعد میں کچھ ایسے مستشرقین نے جیسے انگریز یا فرانسیسی جنہوں نے اسلامی عرفان و تصوف کا وسیع مطالعہ کیا اور جو اسلام سے بھی بے خبر نہیں تھے، صاف اعتراف کیا کہ اسلامی عرفان کا سرچشمہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ اس جگہ ہم نکلسن کے کچھ فقرے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کل من علیہ فان، اس کے سوا ہر چیز فانی ہے، ونفخت فیہ من روحی، میں نے انسانوں میں اپنی روح پھونک دی ہے، انا خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به ونفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کی روح اس سے کیا کہتی ہے کیونکہ ہم اس سے اس کی رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر ہی خدا ہے۔ ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، جس کو خدا نے روشنی نہیں دی اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ یہ 8 وہ آیات ہیں کہ جو قرآن سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آیات میں عرفان کی جڑیں پیوستہ ہیں۔ ابتدائی عرفا کے لیے قرآن صرف خدا کا کلام ہی نہیں تھا بلکہ اسے خدا کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ عبادت اور قرآنی آیات پر غور و خوض کے ذریعے سے، خصوصاً ان آیات پر جن میں معراج کی طرف اشارہ ہے، صوفیہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں
تصوف میں وحدت کا جو اصول ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ عبادت اور نیک اعمال کے ذریعے سے میرے نزدیک آ جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میراث اسلام، اسلام کے بارے میں مستشرقین کا مجموعہ، صفحہ نمبر 84۔ جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں، سوال یہ نہیں کہ آیا عارفوں نے ان آیات اور ان آثار و روایات سے صحیح استفادہ کیا ہے یا نہیں۔ مختصر تاریخچہ۔ صحیح اسلامی افکار اور روحانی تجلیات سے لبریز پیشوایان اسلام کی زندگی جس نے دنیائے اسلام میں عمیق روحانیت کو جنم دیا ہے، کچھ اس چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اصطلاحاً عرفان یا تصوف کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں کوشش کریں گے کہ علمی نقطۂ نگاہ سے معارف اسلامی کی اس شاخ پہ بھی کچھ ذکر ہو۔ اس مقصد کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے عرفان اور تصوف کی پہلی صدی ہجری سے کم از کم 10ویں صدی ہجری تک کی مختصر تاریخ بیان کریں، اس کے بعد جہاں تک گنجائش ہوگی عرفان کے مسائل سے بحث کریں گے اور پھر ان مسائل کا کچھ تجزیہ پیش کریں گے۔ یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی ہجری میں عارف یا صوفی نام کا کوئی گروہ مسلمانوں میں موجود نہیں تھا۔ صوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی کو اس نام سے پکارا گیا۔ ابو ہاشم دوسری صدی میں گزرے۔ ابو ہاشم ہی نے فلسطین کے مقام رملہ میں مسلمانوں، عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت کی عبادت کے لیے ایک خانقاہ صومعہ بنوائی تھی۔ ڈاکٹر قاسم غنی نے اپنی کتاب تاریخ تصوف در اسلام کے صفحہ نمبر 19 میں ابن تمیمیہ کی کتاب صوفیہ اور فقراء کی صفحہ نمبر 24 سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے صوفیہ کے لیے ایک چھوٹی سی خانقاہ قائم کی وہ عبد الواحد بن زید کے ایک مرید تھے۔ عبد الواحد حسن بصری کے اصحاب میں سے ہیں۔ اگر ابو ہاشم صوفی عبد الواحد کے پیروکاروں میں سے ہوں تو ان دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں رہتا۔ بہرحال ابو ہاشم نے ایک خانقاہ بنوائی۔ یہ تو صحیح معلوم نہیں کہ ابو ہاشم کب فوت ہو گئے، مگر وہ سفیان ثوری کے استاد تھے کہ جو 161 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشہور عارف اور صوفی ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ 200 ہجری سے قبل رائج نہیں تھا۔ نکلسن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ نام دوسری صدی ہجری کے اواخر میں وجود میں آیا۔ کافی جلد پنجم کی کتاب المعیشہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یعنی دوسری صدی کے پہلے نصف میں کچھ لوگ جن میں سفیان ثوری بھی شامل تھے صوفی کہلاتے تھے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ابو الہاشم کوفی پہلے شخص تھے جو صوفی کہلائے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ سفیان ثوری کے استاد تھے تو یہ نام دوسری صدی ہجری کے نصف اوائل ہی میں رائج ہو گیا تھا، نہ کہ دوسری صدی کے اواخر میں جیسا کہ نکلسن وغیرہ کہتے ہیں۔ بظاہر اس میں بھی شبہ نہیں کہ صوفی اس لیے صوفی کہلائے کہ وہ صوف یا پھر اون کا لباس پہنتے تھے۔ صوفیہ اپنے زہد اور ترک دنیا کے سبب سے نرم لباس سے اجتناب کرتے تھے اور خاص طور پر اون کا موٹا لباس پہنتے تھے، مگر یہ لوگ کب سے اپنے آپ کو عارف کہلانے لگے اس کے بارے میں بھی وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اتنی بات یقینی ہے یہ اصطلاح تیسری صدی میں رائج ہو چکی تھی، لیکن ابو نصر سراج توسی کی کتاب میں تصوف کی ایک معتبر کتاب ہے۔ سفیان ثوری کا ایک قول منقول ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئی۔ بہرحال پہلی صدی ہجری میں صوفی نام کا کوئی گروہ موجود نہیں تھا۔ یہ نام دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا اور بظاہر اسی صدی میں صوفیوں نے ایک خاص گروہ کی شکل اختیار کر لی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تیسری صدی کا واقعہ ہے، صحیح نہیں۔ پہلی صدی ہجری میں ہر چند کی کوئی خاص جماعت صوفی یا عارف یا ایسی ہی کسی دوسرے نام سے موجود نہیں تھی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ممتاز صحابہ
صرف زاہد و عابد ہی تھے، وہ محض ایک ہی طرح کا سادہ ایمان رکھتے تھے، ان کی کوئی روحانی زندگی نہیں تھی۔ شاید بعض نیک اور اچھے صحابہ صرف عابد و زاہد ہی تھے، لیکن کچھ صحابہ روحانی زندگیوں سے بھی مالا مال تھے، یہ بھی سب ایک درجے پر نہیں تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری بھی ایمان کے ایک درجے پر نہیں تھے۔ حضرت سلمان ایمان کا جو درجہ رکھتے تھے وہ حضرت ابو ذر کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ سفینۃ البحار از محدث قمی۔ اگر ابو ذر کو معلوم ہوتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو انہیں کافر سمجھ کے قتل کر دیتے۔ اب ہم دوسری صدی سے 10ویں صدی تک کے عرفاء اور صوفیاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوسری صدی کے عارف علم کلام کی طرح اصطلاحی عرفان و تصوف کی تاریخ بھی حسن بصری متوفی 1110 ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ حسن بصری 22 ہجری میں پیدا ہوئے، 88 سال کی عمر پائی، ان کی 90% عمر پہلی صدی میں گزری۔ حسن بصری صوفی نہیں کہلاتے تھے، ان کا شمار صوفیہ میں اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے رعایت حقوق اللہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی تھی جو تصوف پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا واحد نسخہ آکسفورڈ کی لائبریری میں ہے۔ نکلسن کہتا ہے حسن بصری پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے صوفی طریقہ زندگی کے بارے میں لکھا۔ مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے تصوف کا جو طریقہ بعد کے مصنفین نے تجویز کیا وہ ہے اول توبہ اور اس کے بعد مختلف دوسرے اعمال کہ جن میں سے ہر عمل ایک مقام سے دوسرے بالا تر مقام پر پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میراث اسلام صفحہ نمبر 85۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود صوفیہ طریقت کے بعض سلسلوں کو جیسے مثلاً ابو سعید ابو الخیر کے مشائخ کا سلسلہ حسن بصری تک اور ان کے واسطے سے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ ابن ندیم اپنی کتاب الفہرست کے فن پنجم مقالہ پنجم میں ابو محمد جعفر خلدی کا سلسلہ حسن بصری تک لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری نے اصحاب بدر میں سے 70 صحابہ کا زمانہ پایا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری عملاً ایک ایسے گروہ میں شامل تھے جس نے بعد میں متصوفہ کا نام پایا۔ ہم ان میں سے بعض حکایات نقل کریں گے۔ مالک بن دینار یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے زہد اور ترک لذات میں بہت مبالغے سے کام لیا۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے قصے بیان کیے جاتے ہیں اور 135 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابراہیم بن ادھم ان کا قصہ مشہور ہے جو مہاتما بدھ کے قصے سے ملتا جلتا ہے۔ ابتدا میں بلخ کے حکمران تھے، پھر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ تائب ہو کر اہل تصوف کے سلسلے سے منسلک ہو گئے۔ عرفاء و صوفیہ ابراہیم بن ادھم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مثنوی مولانا روم میں ان کا قصہ بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً 161 ہجری میں انتقال کیا۔ رابعہ عدویہ یہ عجائب روزگار خاتون تھی، چونکہ اپنے خاندان میں چوتھی بیٹی تھیں اس لیے رابعہ نام رکھا گیا۔ رابعہ عدویہ اور ہیں اور رابعہ شامیہ اور ہیں۔ رابعہ شامیہ کا شمار بھی صوفیہ میں ہوتا ہے۔ وہ جامی کی ہم عصر اور 9ویں صدی کی خاتون ہیں۔ رابعہ عدویہ کے ملفوظات بہت بلند پایا اور ان کے اشعار معرفت کا شاہکار ہیں۔ ان کے احوال و واقعات بھی بہت عجیب ہیں۔ ابو ہاشم صوفی کوفی ان کی تاریخ وفات معلوم نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ سفیان ثوری 161 ہجری کے استاد تھے۔ بظاہر یہی پہلے شخص تھے جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ اگر ابو ہاشم نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیاں نہ سمجھ سکتا۔ شقیق بلخی ابراہیم بن اہم کے مرید اور شاگرد تھے۔ ریخانۃ الادب میں علی بن عیسیٰ اربلی کی کتاب کشف الغمہ سے منقول ہے کہ مکے کے راستے میں ان کی امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
ان سے امام علیہم السلام کے مقام اور کرامات کے بارے میں روایات منقول ہیں۔ ان کی وفات کا سال 153 یا 174 یا 184 ہجری ہے۔ معروف کرخی، یہ مشہور و معروف عارفین میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والدین عیسائی تھے اور یہ خود حضرت امام رضا علیہم السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور ان سے استفادہ کیا۔ طریقت کے بہت سے سلسلے صوفیہ کے دعوے کے مطابق معروف کرخی تک اور ان سے امام رضا علیہم السلام تک اور حضرت کے واسطے سے ائمہ علیہم السلام تک اور ان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ کم از کم اس سلسلے کے متوسلین یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض، یہ اصلاً مرو کے رہنے والے عربی نسل ایرانی تھے۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں راہزن تھے۔ ایک رات بری نیت سے ایک دیوار پہ چڑھے۔ ایک شب زندے دار سے قرآن کی آیت سن کے حالت بدل گئی اور توبہ کر لی۔ کتاب مصباح الشریعہ ان سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اسباق کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیے تھے۔ پچھلی صدی کے محدث مرحوم حاجی مرزا حسین نوری نے اپنی کتاب مستدرک کے خاتمے پر اس کتاب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ فضیل بن عیاض کا سال وفات 187 ہجری ہے۔ تیسری صدی کے عارف بایزید بسطامی، جن کو تیفور بن عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صاف الفاظ میں فنا فی اللہ کی بات کی۔ بایزید بسطامی نے ایک دفعہ کہا کہ میں بایزیدی سے اس طرح نکل گیا ہوں جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ بایزید کی شتیات کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کی تکفیر بھی کی۔ خود صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب سکر میں سے تھے، یعنی انہوں نے وہ باتیں جذب و بے خودی کے عالم میں کہی ہیں جن میں بظاہر خلاف اسلام اور غلط دعوے کیے جاتے ہیں۔ بایزید 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں سقے کا کام کرتے تھے، لیکن یہ بات تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ بشر حافی مشاہیر صوفیہ میں سے ہیں۔ یہ بھی شروع میں اہل فسق و فجور میں سے تھے اور بعد میں تائب ہو گئے۔ علامہ ہلی نے منہاج الکرامہ میں ایک قصہ نقل کیا کہ جس کے مطابق انہوں نے حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے دست حق پرست پہ توبہ کی۔ چونکہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھے اس لیے بشر حافی یعنی بشر پا برہنہ مشہور ہو گئے۔ کچھ لوگ حاجی حافی کی وجہ تسمیہ کچھ اور بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال ان کی وفات 226 یا پھر 227 ہجری میں ہوئی تھی۔ سری سختی بشر حافی کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے۔ سری سختی خلق خدا پہ بہت مہربان، سب کے لیے ایثار کرتے تھے۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ سری نے ایک دفعہ کہا کہ 30 سال ہوئے ہیں میں نے ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیا تھا، آج تک اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک رات بازار میں آگ لگ گئی، میں باہر نکلا کہ دیکھوں کہ آگ میری دکان تک تو نہیں پہنچی۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ تمہاری دکان تک آگ نہیں پہنچی تو میری زبان سے بے اختیار نکلا الحمدللہ۔ مجھے فوراً تنبیہ ہوا کہ ٹھیک ہے میری دکان کو نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن کیا مجھے دوسرے مسلمان ایک رات مخلوق کی آہوں کے دھوئیں سے آگ لگ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ اس آگ سے آدھا بغداد جل گیا۔ جب یہ تباہی مچ رہی تھی ایک شخص نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے مکان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر ایک جہاں دیدہ شخص بول اٹھا کہ اے بلحوث، کیا تجھے صرف اپنا ہی غم ہے؟ تو چاہتا ہے کہ چاہے سارا شہر جل جائے مگر تیرا مکان محفوظ رہے۔ سری معروف کرخی کے شاگرد اور مرید اور جنید بغدادی کے پیر اور ماموں تھے۔ ان سے توحید اور عشق الہی کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ انہی کا قول ہے کہ عارف آفتاب کی طرح سارے عالم پر چمکتا ہے، زمین کی طرح نیک و بد کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، وہ پانی کی طرح ہے جس پر تمام دلوں کی زندگی کا مدار ہے، آگ کی طرح اس کی روشنی سب تک پہنچتی ہے۔ سری قسطی نے 245 یا 250 میں 98 سال کی عمر میں انتقال کیا۔
حارث محاسبی جنید بغدادی کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے۔ انہیں محاسبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مراقبہ اور نفس کے محاسبے کا کمال درجہ اہتمام کرتے۔ احمد بن حنبل کے ہم عصر تھے۔ احمد بن حنبل چونکہ علم کلام کے مخالف تھے اور محاسبی کو علم کلام میں شغف تھا، اس لیے احمد بن حنبل نے محاسبی کو دھتکار دیا۔ اس بنا پر لوگ محاسبی سے بددل ہو گئے تھے۔ حارث محاسبی 243 ہجری میں فوت ہوئے۔ جنید بغدادی اصلاً نہاوند کے رہنے والے تھے۔ صوفیہ انہیں سید الطائفہ کہتے ہیں، جیسے شیعہ فقہا شیخ طوسی کو شیخ الطائفہ کہتے ہیں۔ جنید معتدل صوفی سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے ایسے شتیات بھی منقول ہیں جیسی اوروں سے ہیں۔ وہ اہل تصوف کا لباس بھی نہیں پہنتے تھے، علماء اور فقہا کے لباس میں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ دوستوں کی خاطر ہی اہل تصوف کا خرقہ پہن لیجئے، تو کہنے لگے کہ اگر میں سمجھتا کہ لباس سے کچھ کام بن سکتا ہے تو میں پگھلے ہوئے لوہے کے کپڑے پہن لیتا، مگر حقیقت کی پکار یہ ہے کہ لیس الاعتبار بالخرقۃ انما الاعتبار بالحرقہ، یعنی خرقے سے کچھ نہیں ہوتا، سوزے دل کی ضرورت ہے۔ جنید سری سختی کے بھانجے، مرید اور شاگرد تھے۔ حارث محاسبی کے بھی شاگرد تھے۔ کہتے ہیں کہ سن 297 ہجری میں آپ فوت ہو گئے تھے۔ ذوالنون مصری مصر کے رہنے والے، فقہ میں مشہور فقیہ مالک بن انس کے شاگرد، جامی ان کو رئیس صوفیہ کہتے تھے۔ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تصوف کے مسائل رمز و کنایے کی اصطلاحات میں بیان کیے تاکہ جو واقف ہیں وہی سمجھ سکیں اور اغیار کچھ نہ سمجھیں۔ آہستہ آہستہ یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ مسائل تصوف غزل کی صورت میں یا رمز و کنایے کے پردے میں بیان ہونے لگے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نو افلاطونی فلسفہ ذوالنون ہی کے ذریعے سے تصوف میں داخل ہوا۔ ذوالنون 240 ہجری اور 250 ہجری کی درمیانی مدت میں فوت ہوئے۔ سہل بن عبداللہ تستری آپ کا شمار صوفی اکابرین میں ہوتا ہے۔ صوفیہ کا ایک فرقہ جو اس بات کا قائل ہے کہ اصل چیز نفس کا مجاہدہ ہے، انہی کے نام پر سہلیہ کہلاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں ان کی ملاقات ذوالنون مصری سے رہی۔ 283 یا 293 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حسین بن منصور حلاج اسلامی دور کے صوفیوں میں ان کی شخصیت سب سے زیادہ نزاعی ہے۔ ان سے بکثرت شخصیات منقول ہیں۔ ان پہ کفر و ارتداد اور خدائی دعویٰ کرنے کا بھی الزام ہے۔ فقہا نے ان کے خلاف کفر کا بھی فتویٰ دیا۔ عباسی خلیفہ مقتدر کے زمانے میں انہیں دار پہ لٹکایا۔ خود صوفیہ بھی ان پر اسرار فاش کرنے کا الزام کرتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ ایک شعبدے باز انسان تھے۔ صوفیہ ان کی صفائی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اور بایزید کے جن اقوال سے کفر کی بو آتی ہے وہ سکر و بے خودی کے عالم میں کہے گئے ہیں۔ صوفیہ انہیں شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حلاج کو 306 یا 307 ہجری میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا۔ یہاں پہ استاد مطہری بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب علل گردائش میں مادہ گیری کے مقدمے میں بعض مادہ پرستوں کے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ منصور حلاج مادہ پرست تھے۔ چوتھی صدی کے عارف ابو بکر شبلی جنید بغدادی کے شاگرد اور مرید تھے۔ حلاج سے بھی ملاقات تھی۔ مشاہیر صوفیہ میں سے تھے۔ اصلاً خراسان کے رہنے والے، روضات الجنات اور دوسرے تذکروں میں ان کے اشعار اور صوفیانہ اقوال بکثرت نقل ہوتے ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے کہا ہے سب سے پہلے ذوالنون مصری نے رمز کنایہ میں باتیں کی۔ جنید نے آ کر اس علم کو مرتب کیا، مزید ترقی دی اور اس علم میں متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ جب نوبت شبلی تک پہنچی تو انہوں نے اس علم کو ممبروں تک پہنچا دیا۔ شبلی 334 یا 337 ہجری کی درمیانی مدت میں 87 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ابو علی رودباری ساسانی نسل سے تھے، خود کو نوشیروان کی اولاد کہتے تھے، جنید بغدادی کے مرید تھے۔ ابو العباس بن شریح سے فقہ کی اور ثعلب سے ادبیات کی تعلیم لی۔ 322 ہجری میں آپ فوت ہوئے۔ ابو نصر سراج طوسی مشہور الکتاب لمعہ کے مصنف ہیں کہ جو تصوف کی قدیم اور معتبر کتابوں میں سے ہے۔ 378 ہجری میں فوت ہوئے۔ بہت سے مشائخ طریقت ان کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد تھے۔
ابو الفضل سرخسی ابو نصر سراج کے شاگرد اور مرید اور مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر کے استاد اور پیر تھے۔ 400 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو عبداللہ رودباری ابو علی رودباری کے بھانجے تھے۔ شام کے مشاہیر صوفیہ میں شمار 396 ہجری میں وفات پائی۔ ابو طالب مکی ان کی بیشتر شہرت ایک کتاب کی وجہ سے ہے جنہوں نے علم تصوف میں تالیف کی تھی۔ اس کتاب کا نام قوت القلوب ہے جو چھپ گئی ہے اور اس کا شمار تصوف کی قدیم اور بہت ہی معتبر کتابوں میں ہوتا ہے۔ ابو طالب مکی نے 385 یا 386 ہجری میں انتقال کیا۔ 5ویں صدی کے عارفین شیخ ابو الحسن خرقانی مشہور ترین صوفیوں میں سے ہیں۔ صوفیہ حیرت انگیز داستان ان سے منسوب کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بایزید بستامی کی قبر پہ جا کر بایزید کی روح سے رابطہ پیدا کیا اور اپنی مشکلات ان سے حل کرائی تھیں۔ ایک مولانا روم کے شعر ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ بایزید کی وفات کے برسوں بعد ابو الحسن وقتاً فوقتاً ان کی قبر پہ جا کے بیٹھتے اور متوجہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ شیخ کی شبیہ نے سامنے آ کر ان کی مشکلات حل کی۔ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں جگہ جگہ پہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا رومی کو ابو الحسن سے واقعی عقیدت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشہور فلسفی ابو علی سینا اور مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر سے ان کی ملاقات بھی تھی۔ 425 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو سعید ابو الخیر مشہور ترین صوفیوں میں سے ہیں۔ عمدہ احوال کے حامل تھے۔ ان کی رباعیاں بڑی شستہ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ کہا کہ تصوف یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سر میں ہو اسے نکال دو، جو ہاتھ میں ہے وہ دے دو، اور جو ہو سکے کوشش کرو۔ ابو علی سینا سے ملاقات تھی۔ ایک دن ابو علی سینا نے ابو سعید کی مجلس واعظ میں شرکت کی۔ ابو سعید عمل کی ضرورت و طاعت و معصیت کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ وہ ابو علی کی ایک رباعی پڑھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو تیرے عفو سے محبت کرتے، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اطاعت و معصیت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، جہاں تیرا کرم ہو وہاں کردہ اور نہ کردہ سب اعمال برابر ہیں۔ تو اس وقت ابو سعید نے فوراً وہاں پہ ایک شعر پڑھا کہ معافی کے بھروسے پر مت رہو، کیونکہ جو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے اسے ناکردہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ ناکردہ ہو اسے کیا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابو علی دقاق نیشا پوری شریعت و طریقت کے جامع شمار ہوتے ہیں، واعظ اور مفسر تھے۔ ان کی مناجات میں گریہ بہت ہے، اس لیے ان کا لقب شیخ نوحہ گر ہو گیا۔ 405 یا 412 ہجری میں فوت ہوئے۔ ابو الحسن علی بن عثمان حجویری کتاب کشف المحبوب کے مصنف ہیں۔ 470 ہجری میں فوت ہوئے۔ خواجہ عبداللہ انصاری معروف ترین بڑے عبادت گزار صوفیوں میں سے تھے۔ ان کے مختصر فقرے، ان کی مناجاتیں، ان کی رباعیاں موجود ہیں۔ عبداللہ کی شہرت زیادہ تر انہی کی وجہ سے ہے۔ ابو حامد محمد غزالی معروف ترین علماء اسلام میں سے ہیں۔ شرق سے غرب تک ان کی شہرت کا آوارہ بلند ہے۔ جامع معقول و منقول، جامع نظامیہ بغداد کے رئیس الجامعہ، 10 سال بیت المقدس میں اپنے جاننے والوں سے دور گزارے۔ انہی ایام میں ان کی توجہ تصوف اور عرفان کی طرف ہوئی، اور پھر آخری عمر تک کوئی منصب، کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ ریاضت میں ایک مدت گزرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم دین تالیف کی، اور 505 ہجری میں اپنے وطن طوس میں وفات پائی۔ 6 صدی کے عارف عین القصات ہمدانی بڑے جوشیلے صوفیوں میں سے ہیں۔ محمد غزالی کے چھوٹے بھائی احمد غزالی کے مرید تھے۔ احمد غزالی بھی صوفیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کے اشعار پر لطف اور خوشنما ہے، لیکن شطحیات سے خالی نہیں۔ اسی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ لگا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ لاش کو جلا کر خاک کو برباد کیا۔ 525 اور 533 ہجری کی درمیانی مدت میں آپ قتل ہوئے۔ سنائی غزنوی مشہور شاعر، ان کے اشعار میں تصوف کے دقیق مسائل بیان ہوئے ہیں۔ 6 صدی کے نصف اول میں آپ فوت ہوئے۔ احمد جامی ژندے پیل کے نام سے مشہور ہیں، مشہور عارفوں اور صوفیوں میں سے ہیں۔ ان کی قبر ایران و افغانستان کی سرحد کے نزدیک تربت جام نامی قصبے میں ہے۔ احمد جامی 536 ہجری کے قریب فوت ہوئے۔
عبد القادر گیلانی دنیا اسلام کی اختلافی شخصیت ہیں۔ صوفیہ کا سلسلہ قادریہ انہی سے منسوب ہے۔ ان کی قبر بغداد میں مشہور و معروف ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اول بلند بانگ دعوے نقل کیے گئے ہیں۔ سادات حسنی میں سے تھے اور 560 یا پھر 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ شیخ روز بہان بقلی شیرازی شیخ ستہ کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ شتیات زیادہ کہے تھے۔ حال ہی میں ان کی بعض کتابیں مستشرقین نے چھاپ کے شائع کی ہیں اور 606 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 7ویں صدی کے عارف۔ اس صدی میں بھی بہت سے بلند پایہ صوفی گزرے۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ان کے سال وفات کی ترتیب کے لحاظ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ شیخ نجم الدین کبرا مشاہیر و اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ خوازم میں رہتے تھے۔ اسی زمانے میں خوازم پر منگولوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے شیخ نجم الدین کو پیغام بھیجا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ شہر سے چلے جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ شیخ نجم الدین نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں امن و راحت کے دنوں میں اہل شہر کے ساتھ رہا ہوں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مصیبت کے وقت ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ چنانچہ ہتھیار سجائے اور اہل شہر کے ہمراہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 616 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ شیخ فرید الدین عطار درجہ اول کے اکابر صوفیوں میں سے ہیں۔ ان کی تصانیف نظم اور نثر دونوں موجود ہیں۔ صوفیہ کے حالات میں تذکرۃ الاولیاء لکھی کہ جن کا آغاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات سے کیا اور خاتمہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات پر۔ یہ کتاب بعد کی کتابوں کا ماخذ ہے۔ مستشرقین اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے اچھے خاصے شعر اس میں موجود ہیں۔ عطار مجد الدین بغدادی کے شاگرد اور مرید تھے۔ شیخ نجم الدین کبرا کے متوسلین میں سے تھے۔ وہ قطب الدین حیدر کی صحبت سے بھی مستضیف ہوئے۔ وہ اس زمانے کے مشائخ میں سے تھے اور تربت حیدریہ نامی شہر میں مدفون ہیں۔ یہ شہر انہی کے نام سے منسوب ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی زنجانی تصوف کی تصوف کی مشہور اور بلند پایہ کتاب عوارف المعارف کے مصنف نسبتاً حضرت ابو بکر کی اولاد سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر سال مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر گیلانی سے ملاقات بھی تھی اور ان کے ہم نشین بھی تھے۔ ابن الفارض مصری ان کا شمار درجہ اول کے صوفیوں میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار عربی زبان میں نہایت ہی اعلیٰ پائے کے ہیں۔ عربی زبان میں ان کی عارفانہ اشعار کا فارسی میں حافظ کے کلام سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 632 ہجری میں آخرت کا سفر کیا۔ محی الدین ابن عربی تائی اندلسی حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں۔ اصل میں اندلس کے رہنے والے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا بڑا حصہ مکہ اور شام میں گزارا۔ صدی کے صوفی شیخ ابو مدین مغربی اندلسی کے شاگرد تھے۔ ان کا سلسلہ طریقت ایک واسطے سے شیخ عبد القادر گیلانی تک پہنچتا ہے۔ محی الدین جن کو اکثر ابن عربی بھی کہا جاتا ہے، بلا شبہ اسلام میں سب سے بڑے عارف باللہ گزرے ہیں۔ نہ ان سے پہلے کوئی ان کے پائے کو پہنچا ہے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی پہنچا ہے۔ اسلامی تصوف نے صدی بصدی ترقی کی ہے اور ہر صدی میں ایسے بزرگ اہل عرفان پیدا ہوئے جنہوں نے عرفان و تصوف کو ترقی دی اور سرمایہ میں اضافہ کیا۔ بتدریجی ترقی تھی، لیکن 7ویں صدی میں محی الدین عربی کے ہاتھوں تو انقلاب آیا اور ایک ہی جس میں عرفان و تصوف اوج سے کمال تک پہنچا ہے۔ انہوں نے ایک نئی منزل دی ہے عرفان کو جس کے سابق میں کوئی نظیر نہیں تھا۔ ان کی حیرت انگیز شخصیت تھی۔ کچھ لوگ ان کو ولی کامل قطب الاقطاب کہتے ہیں، کچھ دوسرے اس درجہ گردانتے ہیں کہ ان کو کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کا نام بگاڑ کر ممیت الدین بھی لوگوں نے رکھا ہے۔ انہوں نے 638 ہجری میں دمشق میں رحلت کی اور وہیں پر دفن ہے۔ صدر الدین محمد قونوی محی الدین ابن عربی کے شاگرد، مرید اور ان کے ستیلے بیٹے تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی اور مولانا رومی کے ہم عصر، ان میں اور خواجہ طوسی میں اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مولانا رومی ان کی مجلس میں آئے تو قونوی اپنی مسند سے اٹھے اور ان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ مولانا رومی نے کہا کہ اگر میں آپ کی مسند پر بیٹھا
تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے مسند اٹھا کر دور پھینک دی اور کہا کہ اگر یہ تمہارے لائق نہیں تو پھر ہمارے لیے بھی اس پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ کنوی 672 یا 670 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی مولوی کے لقب سے بہت مشہور ہیں، عالمی شہرت کے مثنوی کے مصنف ہے۔ مکے سے واپسی پر اپنے والد کے ہمراہ قونیہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ مولوی ابتدا میں مذہبی عالم تھے اور اپنے قسم کے دوسرے علماء کی طرح درس اور تدریس کے شغل رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ عارف کی طرف ان کا دل لگا اور پھر مشہور عارف شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو ان کے شیدائی ہو گئے اور پھر سب کو چھوڑ دیا۔ ان کی غزلوں کا دیوان ہے دیوان شمس تبریز۔ 672 ہجری میں وفات پائی۔ فخر الدین عراقی ہمدانی مشہور صوفی شاعر اور غزل گو ہیں۔ صدر الدین قونوی کے شاگرد بھی ہیں اور 688 ہجری میں عالم آخرت کا سفر کیا۔ 8ویں صدی کے عارف علاء الدولہ سمنانی پہلے دیوانی کا شغل رکھتے تھے، بعد میں اس سے کنارہ کش ہو کے عارفوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ 736 ہجری میں فوت ہوئے۔ عبد الرزاق کاشانی اس صدی کے محقق عارفوں میں سے ہیں۔ محی الدین عربی کی فصوص اور خواجہ عبداللہ کی منازل السائرین کی شرح لکھی، دونوں شرحیں چھپ گئیں اور اہل تحقیق ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ 735 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کیا۔ خواجہ حافظ شیرازی اگرچہ عالمی شہرت کے مالک ہیں لیکن ان کی زندگی کے حالات کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ اتنا مسلم ہے کہ عالم، عارف، حافظ اور مفسر قرآن تھے۔ خواجہ حافظ نے 791 ہجری میں وفات پائی۔ شیخ محمود شبستری انہوں نے معرفت میں ایک نہایت بلند پایہ مثنوی لکھی ہے جس کا نام گلشن راز ہے۔ شبستری کی وفات 720 ہجری کے لگ بھگ ہوئی۔ سید حیدر عاملی محقق عارفوں میں سے ہیں، کتاب جامع الاسرار ہے ان کی جو محی الدین ابن عربی کے نظری عرفان کی ایک دقیق کتاب ہے۔ وفات کا سال صحیح طور پر معلوم نہیں۔ عبد الکریم جیلی مشہور کتاب الانسان الکامل کے مصنف ہیں اور 38 سال کی عمر میں 805 ہجری میں انتقال کیا۔ 9ویں صدی کے عارف شاہ نعمت اللہ ولی ان کا نسب آل علی علیہم السلام سے ملتا ہے، مشاہیر عرفاء و صوفیہ میں سے ہیں۔ شاہ نعمت اللہ کی قبر کرمان کے علاقے مہان میں صوفیوں کی زیارت گاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 95 سال کی عمر آپ نے پائی۔ 820 یا 827 ہجری میں فوت ہوئے۔ سعین الدین علی ترک اصفہانی محقق عارفوں میں سے ہیں، نظری عرفان کے محی الدین مکتب میں ید طولہ رکھتے تھے۔ محمد بن حمزہ فناری رومی یہ عثمانی سلطنت کے علماؤں میں سے تھے، متعدد علوم میں دسترس تھی۔ عرفان و تصوف میں ان کی شہرت ان کی کتاب مصباح الانس سے تھی۔ محی الدین ابن عربی یا صدر الدین قونوی کی کتابوں کی شرح لکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ ثالثاً فناری 10ویں صدی اور اس کے بعد سے ہمیں بہت سے ایسے افراد اور ایسے گروہ ملتے ہیں جو واقعی اہل سیر و سلوک میں سے تھے۔ انہوں نے عرفان و تصوف کے مقامات بہترین طریقے سے طے کیے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف ان کا تصوف کے باضابطہ سلسلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ ان سلسلوں سے قطعاً بے اعتنائی برتتے تھے اور کلی یا جزوی طور پر ان پر نکتہ چینی بھی کرتے تھے۔ اس گروہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ فقیہ بھی تھے اور آداب سلوک اور فقہی آداب میں مکمل مطابقت کا خیال رکھتے تھے۔ اس قصے کو بھی اپنی الگ تاریخ ہے لیکن اس وقت اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان مطالب سے آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے کافی دفعہ پچھلی جتنی بھی کتابیں میں نے ڈالی ہیں اس کے حوالے سے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس کی PDF فائل ہے تو ہمیں دیجیے گا۔ میرا ڈسکرپشن میں ای میل موجود ہے، آپ چاہیں تو اس پر مجھے ای میل کر دیں، میں انشاءاللہ کہ جیسے ہی فرصت ملے گی آپ کو ای میل پہ وہ PDF فائل بھیج دوں گی، کیونکہ کمنٹس میں PDF کی لنک بھیجنا میرے لیے پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے۔ مجھکیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔